بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دینی اور دنیاوی دونوں مشکلات کو آسان فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے نعمتیں چھین لیتا ہے یعنی وہ کون سی نعمتیں ہیں اور وہ کون سا شخص ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نعمتیں چھین لیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں احادیث کی روشنی میں تفصیل سے ہم بات کریں گے، تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اجر اور شہرت حاصل کرنے کی نیت سے جہاد کرتا ہے، اور یہ بھی بتائیے کہ اس شخص کے لیے کتنا اور کیا اجر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو شہرت حاصل کرنے اور اجر کی نیت سے جہاد کرتا ہے تو اس شخص کے لیے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سننے کے باوجود اس شخص نے یہی سوال 3 مرتبہ دہرایا، اور اس کے 3 مرتبہ سوال دہرانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بہرحال یہی جواب دیا کہ اس شخص کے لیے کسی قسم کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال صرف وہی عمل قبول و منظور کرتا ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور جو صرف اور صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ابن آدم میری عبادت کرنے کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تیری محتاجی کو دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تجھے مصروفیات میں پھنسا دوں گا اور تیری محتاجی بھی دور نہیں کروں گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سامنے ایک گہری کھائی ہے، اس سے وہی بچ سکتا ہے جس کے گناہوں کا بوجھ سب سے کم ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اپنے گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اس سے توبہ کرو، کیونکہ گناہوں سے توبہ ندامت اور استغفار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نعمتوں سے نوازتا ہے، جو وہ خرچ کرتے ہیں وہ ان کے لیے برقرار رکھتا ہے، جب وہ روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے اور دوسروں کو عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو،
امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔